اگر نکاح کے وقت جو ہے وہ شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق کا حق تفویض کر دیا ہو، تو اب وہ جو بیوی ہے وہ کسی بھی وقت کسی بھی وجہ سے اس معاہدے سے باہر آ سکتی ہے، وہ طلاق کا اپنا حق استعمال کر کے، اور کیا یہ پھر شوہر کا ایک حق جو ہوتا ہے، شوہر کے پاس جو طلاق دینے کے جو 2 دفعہ چانس تھا یا 3 دفعہ چانس تھا، وہ ایک ختم ہو گیا اب اس میں؟ یہ تو جو لوگ اس کو روا رکھتے ہیں ان کو اس کا جواب دینا چاہیے. مجھے تو یہ بات کبھی سمجھ میں نہیں آئی. دیکھیے قرآن مجید نے جو اس معاملے میں قاعدہ بنایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کے اخراجات پورے کرے گا، کما کے لائے گا. ذمہ داری اس کی ہے، یعنی عورت کو کمانے سے روکا نہیں گیا. ذمہ داری کس کی ہے؟ شوہر کی ذمہ داری. ٹھیک ہے. اس بنیاد پر گھر قائم ہوتا ہے. یعنی یہ اس مساوات پر قائم نہیں کیا گیا کہ دونوں مل کے کمائیں گے، آدھا وہ ڈالے گی آدھا یہ ڈالیں گے، اس سے گھر چلے گا. اسلام میں جو خاندان کا ادارہ ہے وہ اس اصول پر نہیں قائم کیا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ادارے کو اس اصول پر قائم کیا ہے کہ خاتون اپنی خدمات پیش کرے گی، لیکن تمام تر معاشی اخراجات کی ذمہ داری مرد پر ہے. ٹھیک. چنانچہ اسی اصول پر وہ گھر کا قوام بھی ہے. صحیح ہے. اب جب آپ ایک خاندان کے ادارے کے طور پر گھر کی تنظیم کرتے ہیں تو اس میں پھر یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کسی طرح سے. یعنی شوہر کو فیصلہ کرنا چاہیے. عورت طلاق چاہتی ہے وہ اس سے درخواست کرے گی. اس کے قاعدے ضابطے ہی بنا دینے چاہیے کہ اگر وہ انکار کر دیتا ہے تو کیا ہوگا. لیکن طلاق کو ہر حال میں شوہر ہی کی طرف سے ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب شوہر کی طرف سے طلاق ہوگی تو اس کا ایک قاعدہ مقرر کیا گیا ہے. وہ قاعدہ یہ ہے کہ وہ طلاق دے گا یا طلاق کا ارادہ ظاہر کرے گا، پھر اس کے بعد ایک وقت گزرے گا، اس کے دوران میں اگر کوئی مالی معاملات ہیں تو ان کا سیٹلمنٹ ہوگا. دیکھیے نا، قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ اگر تم نے ڈھیروں مال بھی دے رکھا ہوا ہے تو واپس نہیں لے سکتے. صحیح. یہ چیز جو ہے یہ بڑی اعلیٰ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اسی چیز کو باعث نزاع بھی بنایا جا سکتا ہے. یعنی ایک خاتون نے شادی کی، 2-4 مکانات اپنے نام کروائے، بہت سا روپیہ اپنے نام کروایا، اگلے دن طلاق کا مطالبہ کر دیا. ایسی صورتیں ہو جاتی ہیں بعض اوقات. ان سب چیزوں کا لحاظ رکھ کے ایک قانون بنایا گیا ہے. تو اصلاً تو اسی قانون کی پابندی ہونی چاہیے. جو پرابلم یہاں ہمارے یہاں پیدا ہوتا ہے وہ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ایک خاتون بعض اوقات یہ تقاضا کرتی ہے، یعنی طلاق کی درخواست دیتی ہے. جیسے کہ آپ کسی جگہ پہ اگر ملازمت کر رہے ہوتے ہیں تو آپ استعفیٰ دیتے ہیں، لیکن جس شخص کے ہاں آپ یہ معاملہ انجام دے رہے ہوتے ہیں، جس نے آپ کی کفالت کی ذمہ داری لی ہوتی ہے، جو آپ کو تنخواہ دے رہا ہوتا ہے، وہ آپ کی سروسز کا خاتمہ کر دیتا ہے. یعنی وہ ٹرمینیٹ کرتا ہے اس کو. یہ بہت یعنی سوچ سمجھ کر یہ نظام بنایا گیا ہے. ایسا ہی نظام خاندان کے ادارے میں ہے. تو خواتین کو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان کا بالکل جائز مطالبہ ہوتا ہے، وہ سمجھتی ہیں کہ اب انہیں نہیں رہنا، شوہر اس کو معلق کر دیتے ہیں. اس کے لیے قانون سازی کرنی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر یہ صورتحال بھی پیدا ہو جائے تو وہی پروسیجر اختیار کرنا چاہیے. یعنی گویا یہ بھی ایک نوعیت کا مطالبہ ہے جو پورا کر دیا. چونکہ شوہر نے حق دیا ہوا تھا تو بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے وقت آ گیا، اب میں الگ ہو رہی ہوں. اب جب وہ الگ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے شوہر کی طرف سے طلاق واقع ہو گئی ہے، یعنی اس نے طلاق کہا دیا تھا. تو اس کے بارے میں بھی وہی قاعدے رہنے چاہیے. لیکن آپ نے ابھی فرمایا کہ نہیں، یہ جو ہے یہ جنہوں نے یہ کیا ہے ان سے پوچھیں. آپ یہ بتائیے کہ خود آپ فرما رہے ہیں کہ یہ شوہر ہی کو دینا چاہیے، اسی کا حق ہے، اسی شوہر نے ہی تو اپنا حق اس کو تفویض کر دیا ہے، تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ منطقی لحاظ سے تو اس پہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ جو حقوق بھی آپ کو حاصل ہے آپ جیسے چاہے تفویض کر دیں. لیکن اس سے در حقیقت وہ جو ترتیب قائم کی گئی ہے اس میں بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو میں نے یہ عرض کیا کہ زیادہ بہتر طریقے تجویز کیے جا سکتے ہیں. یعنی جس مقصد کے لیے ہمارے فقہاء نے یہ بات کہی ہے اس سے بہتر طریقے بیان کیے جا سکتے ہیں. خود میں نے اس معاملے میں جو اپنی تجویز ہے وہ اپنی کتاب مقامات میں بیان کر دی ہے کہ خواتین کے لیے یہ طلاق کا معاملہ ہے اس کو کیسے سہل بنایا جا سکتا ہے شریعت کی روشنی میں. لیکن یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیے کہ اس میں جو اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا قانون ہے اسی کے مطابق ہونا چاہیے. یعنی وہ ایک طلاق کا حق ہونا چاہیے، وہی باقی ہو جانی چاہیے، اس کے بعد اسی طرح عدت گزارنی چاہیے، اسی طرح سب معاملات کو طے کرنا چاہیے. ایسے ہی پھر اس کے بعد عورت کو رخصت ہو جانا چاہیے. اب آپ یہ بتائیے گا کہ طلاق کے یہ تفویض کے حق کے بجائے آپ نے کہا کہ کچھ اور طریقے اس میں اڈاپٹ کرنے چاہیے. آپ نے کسی پروگرام میں اپنے ہی پروگرام میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ جو معاشی معاملات کی ذمہ داری ہے چونکہ وہ شوہر پر ہے، اسی لیے وہ قوام بھی بنایا گیا ہے، اسی لیے یہ جو ہے بیدہ عقدۃ النکاح اس کے ہی ہاتھ میں. لیکن اگر یہ معاملہ الٹ ہو جائے، یعنی اگر نکاح کے وقت یہ طے ہو کہ جی معاشی معاملات جو ہے وہ عورت دیکھے گی، سپوز یہ کنڈیشن ہو، مرد اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا،
تو اب کیا ترتیب الٹ جائے گی؟ اب وہ قوام ہو جائے گی اور وہ طلاق دینے کا حق رکھے گی؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا طریقہ یہ ہے، یہ بیان ہو گیا، اسی پر دنیا قائم ہے، لیکن ایک دوسری بات بھی اس کے ساتھ ہی سمجھ لینی چاہیے۔ اصل میں آپ کا پہلا سوال بھی اسی سے متعلق ہے کہ شادی کے موقع پر ایک قاعدہ بنا دیا گیا ہے، اس میں حقوق فرائض طے کر دیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کوئی بھی شخص اپنا حق دوسرے کو دے سکتا ہے، آپ اپنے حقوق سے دستبردار ہو سکتے ہیں۔ اس کے مثال سے سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے میراث میں حصے مقرر کر دیے، ٹھیک ہے، لیکن ایک بھائی ایک بیٹا بیٹھ کے یہ کہتا ہے کہ میں اپنا حصہ نہیں لینا چاہتا، صحیح ہے، تو آپ کسی بھی اپنے حق کو دوسرے کو تفویض کر سکتے ہیں، اسے چھوڑ سکتے ہیں۔ نکاح کے موقع پر میاں بیوی نے بیٹھ کے طے کر لیا کہ ہم میں سے کون قوام ہوگا، کون معاملات کو چلائے گا، کس کے پاس معاشی ذمہ داری ہوگی، کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے کچھ نتائج نکلیں گے، ان کو بھی بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے، لیکن قانونی لحاظ سے آپ نکاح کے موقع پر جو شرائط بھی طے کر لیں وہ مانی جائے گی۔ اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ نکاح کے موقع پر جو شرائط طے کر لی جائے، یعنی باہمی طور پر کوئی بھی خاتون آپ کے نکاح میں آ رہی ہے، کوئی مطالبہ کر سکتی۔ مثال کے طور پر خاتون اس وقت کہتے ہیں کہ مجھے لکھ کر دو تو میری موجودگی میں دوسری بیوی نہیں لاؤ گے، مطالبہ کر سکتی ہے، اور بھی بہت سے مطالبے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ مطالبات جو ہیں ان کو پھر اس موقع کے اوپر لکھ لینا چاہیے، ان کے شرائط طے کر لینے چاہیے۔ آپ جو بھی طے کریں گے، آپ چونکہ آپ اپنی عقل استعمال کر رہے ہیں تو اس کے نتائج بھی بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ وہی ہے جو ہم نے بیان کر دیا۔ لیکن جاوید صاحب یہ تو ایک یہ بات نہیں ہو جائے گی کہ اللہ کا، آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا بتایا ہوا ایک طریقہ ہے، صدیوں سے انسان اس پر عمل کرتا آ رہا ہے، لیکن آپ اگر یہ الٹنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ طے کر لیجئے، تو اس کا مطلب میں قرآن میں لکھے ہوئے بہت سارے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنی مرضی سے الٹنا چاہوں تو الٹ دوں؟ یہ تو وہ والی بات ہوئی، قرآن جب کہہ رہا ہے تو پھر میں کیسے الٹ سکتا ہوں؟ احکام اور چیز ہوتے ہیں، بتایا ہوا طریقہ اور چیز ہوتی ہے۔ آپ کو ایک چیز کا پابند کیا جاتا ہے کہ آپ کو ایسے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ایک طریقہ بتاتے ہیں۔ یہ ابھی دیکھیے آپ نے سوال کیا مجھ سے، اللہ نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ شوہر طلاق دے گا، بتایا نا یہ، جی تو تفویض کا حق ہمارے فقہا نے مانا کس اصول پر مانا؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا طریقہ تو وہی ہے نا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی میں نے اس پہ اعتراض کیا اور میں نے یہ کہا کہ میں اس کو موضوع نہیں سمجھتا، اس کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے، لیکن اس کو قبول کیا نا انہوں نے۔ یہ کس اصول پر قبول کیا؟ یہ اسی اصول پر قبول کیا کہ اللہ جب کوئی طریقہ بتاتے ہیں اس میں آپ کو حق دیتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ آپ پر کوئی چیز فرض کر دیتے ہیں، کوئی چیز واجب کر دیتے ہیں، بالکل صحیح، اس کی تو خلاف ورزی نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی حق دیتے ہیں تو کوئی بھی انسان اپنا حق چھوڑ سکتا ہے۔ اسی کی مثال میں نے میراث میں دی تھی، یعنی وہاں اصل میں مجھے حق دیا گیا ہے، اللہ نے میرا حق قائم کر دیا باپ کی جائیداد میں، اور یہ مقرر کر دیا، یا بیٹے کی جائیداد میں والد کی حیثیت سے 1/6 میرا حق مقرر کر دیا، میں اس کو چاہوں تو لوں، چاہوں تو چھوڑ دوں۔ ٹھیک، تو حقوق جہاں قائم ہوتے ہیں وہاں چھوڑنے کا اختیار بھی موجود ہوتا ہے۔ جب فرائض عائد کیے جاتے ہیں ان سے سرتابی نہیں کی جا سکتی، تو یہ حق دیا گیا ہے، حقوق قائم کیے گئے ہیں۔ ان حقوق میں سے کوئی بھی دوسرے کے حق میں دستبردار ہونا چاہتا ہے ہو جائے، لیکن اسے یاد رکھنا چاہیے کہ دستبرداری کے کچھ نتائج نکلیں گے نا، اس کے لیے تیار رہے، ان کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اچھا ایک یہ پریکٹیکل نوعیت کا ایک سوال آیا ہے جاوید صاحب، یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک خاتون ہیں جو بیوہ ہیں، ان کے کچھ بچے ہیں جن کی وہ کفالت اب خود کر رہی ہے، اور وہ کہیں پر ملازمت بھی کر رہی ہے، اور اپنے ان بچوں کے لیے اور اپنے کرائے کے مکان میں وہ رہتی ہے، تو ملازمت کر رہی ہے تو وہ پیسے جمع کر رہی ہے تاکہ وہ جو ہے وہ کہیں پہ کوئی اپنے لیے مکان تلاش کر سکے۔ اب وہ پیسے جمع کرنے کے اندر وہ صاحب نصاب بھی ہو جاتی ہے، لیکن پیسے اتنے نہیں ہیں کہ وہ اپنا گھر لے سکے، تو اس دوران میں جتنے بھی سال لگتے ہیں، 3 سال لگتے ہیں، 10 سال لگتے ہیں، وہ پیسے جمع کر رہی ہے، تو اس پر وہ زکوٰۃ دے گی؟ اس بات کا خیال ہے کہ وہ بیوہ ہے اور اس کا اور کوئی کمانے والا نہیں ہے۔ دیکھیے کسی بھی شخص کی آمدنی کتنی ہے، اس کے حالات کیا ہیں، اس کی ضروریات کیا ہیں، ان کو سامنے رکھ کر اصول کی بات تو یہی ہے کہ اسے اللہ کا حق ادا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یعنی جو زکوٰۃ ہے یہ اللہ کا حق ہے، صحیح، یہ اس کو ادا کرنا چاہیے۔ یہ حق معاشرے کے لیے قائم کیا گیا ہے، یا اگر مسلمانوں کا کوئی نظم اجتماعی ہو تو یہ روپیہ ان کے حوالے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو عام حالات میں تو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ حق ادا کیا جائے۔ اب اگر کسی موقع کے اوپر ایسی مجبوری کی صورت ہے، جیسے آپ نے بیان کیا کہ آمدنی محدود ہے، بڑی مشکل سے چند روپے جمع کیے جا رہے ہیں، کسی کا حج کرنے کا ارادہ ہے، وہ کچھ روپے جمع کر رہا ہے، کسی کے پیش نظر یہ ہے کہ وہ اپنے لیے ایک چھوٹا سا گھر بنا لے، تو یہ اصل میں آپ کی ذاتی ضرورتیں ہیں۔ ذاتی ضرورتوں کا استثناء بھی قائم کیا گیا ہے، یعنی آپ کے گھر پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے،
لیکن گھر ابھی وجود میں نہیں میں آیا. وہی عرض کر رہا ہوں نا. اب ذاتی استعمال کی چیزیں مستثنا ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ استثناء روپے کو تو نہیں دیا گیا تھا. عام حالات میں آپ کو زکوٰۃ ہی دینی چاہیے تھی. ٹھیک ہے. لیکن اگر فرض کر لیجئے کہ ایسی صورت پیدا ہو گئی ہے اور آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں اس سے اصل میں وہ ایک ذاتی ضرورت ہی پوری کرنا چاہ رہا ہوں جو ناگزیر ہے میرے لیے, اور میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں اس میں سے زکوٰۃ دیتے ہوئے پورا کر سکوں, تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے اور وہ اس استثناء سے فائدہ اگر اٹھا لے گا تو اسے معذور رکھا جائے گا. امید ہے. لیکن عام طور پر یہی کوشش کرنی چاہیے کہ روپے کی آپ زکوٰۃ نکالتے رہیں اور اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کے لیے بہتری کے اسباب پیدا کر دیں. یہ گویا ایک خاص صورتحال جو کسی کو پیش آ گئی ہے اس میں معاملے کا الحاق ہے, اور یہ بھی آپ کی ایک رائے ہے اس میں, ظاہر ہے اس طرح کے تمام معاملات میں رائے قائم کی جاتی ہے. قائم کی جائے گی.